بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کی کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ تحفۃ الرسالۃ درود و سلام اقرار پیش کرنے کے بعد تمام سلام کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ عز و جل کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے میری زبان پر کلمۃ الحق جاری ہو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ عز و جل کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتب نازل فرمائی اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ عز و جل بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اس کو مختلف رشتے ہیں، اس کے مختلف ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ دلی طور پر مائل ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی جو محبت مراد ہے وہ اللہ عز و جل اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، اس کو آرائش دے کر کے آزمایا جاتا ہے اور مشکلات کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور جو ان سے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ توبہ۔ سب سے پہلے توبہ جو اللہ عز و جل اپنے بندوں سے پسند کرتا ہے ان کے اعمال میں سے وہ ہے توبہ کرنا۔ توبہ سے مراد انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس گناہ پر نادم ہو اور اللہ کے رسول کو رجوع کرے، اس کے بعد اس گناہ کی طرف
دوبارہ مائل نہ ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ انسان سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا تو اب وہ اس گناہ پر ڈٹ نہ جائے، بلکہ اللہ کے حضور کو توبہ کرے اور اس گناہ پر نادم ہو کر اس گناہ کی طرف دوبارہ پر مائل نہ ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، اس سے اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے مختلف موقعوں پر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو غلطیوں سے انسان جنہیں اسلام کے احکام کے مطابق اپنی غلطیوں پر ڈٹے نہ، بلکہ اپنی غلطیوں سے رب الجلال کی بارگاہ کے اندر کو توبہ کرے۔ اللہ عز و جل اس شخص کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو واقعہ ہے توبہ کا، آپ توبہ کرنے سے پہلے مشہور ڈاکو تھے، نامور ڈاکو تھے اپنے علاقے کے، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور و معروف تھا کہ فضیل بن عیاض جس جگہ پر ڈاکہ مارتے ہیں، جن لوگوں کو لوٹتے ہیں، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آپ بڑے مشہور و معروف ڈاکو تھے۔ آپ جب رستے سے جا رہے تھے، ایک حافظ قرآن رب الجلال کا قرآن مجید قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ عز و جل کی وہ آیت مبارکہ لا یقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی جو امید ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس سے نا امید نہ ہو، کہ اللہ عز و جل تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان پھر وہ گئے اس حافظ قرآن کے پاس، اس قاری قرآن کے پاس، یہ تم نے جو پڑھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ عز و جل کی جو رحمت ہے اس سے نا امید نہ ہو، اور اللہ عز و جل گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا جو کردار ہے، اس کردار کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کوئی عمل کرتا تھا، اس عمل کرنے کے بعد اس کے جو کردار ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ مائل نہ ہو۔ وہ جو کام کرتا تھا، توبہ کرنے کے بعد اس کام کو چھوڑ دے، یہ توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے توبہ بھی کرتا جائے اور وہ دوبارہ وہی کام سرزد ہوتے ہیں، اس سے وہی دوبارہ کام بھی وہ رپیٹ وہی کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے زبان سے وہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی منافقت ہے جو وہ قائم و دائم ہی نہیں ہے۔ انسان کی توبہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے جانور دودھ دیتا ہے، وہ دودھ دوبارہ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جب انسان توبہ کر لے تو وہ انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ تو سیدنا فضیل بن عیاض نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آپ نے جن لوگوں کا مال ڈاکہ مارا تھا، لوگوں کا مال چھینا تھا، ان لوگوں کا مال جتنا آپ کے پاس موجود تھا اس مال کو واپس کیا، ان کے سپرد کیا، اور جن کا مال نہیں دے سکتے تھے، پاس موجود نہیں تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی۔ اور جن لوگوں نے معاف نہ کیا، اور اس شرط پر ایک یہودی تھا، عالم تھا یہودیوں کا، اس نے کہا آپ میرا کام کریں، میرے خدمت کریں، اس کے بعد اس شرط پر میں آپ کو معاف کروں گا۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو کس سچی توبہ کر چکے تھے، آپ نے اس یہودی کی خدمت کرتے رہے، اس جانور کو چارہ ڈالتے رہے، اور جب شام کا وقت ہوا، جو وقت مقرر تھا، اس کے بعد تو اس نے ایک تھیلی رکھی تھی، اس تھیلی کے اندر اس نے بکریاں خود بھر کے رکھی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور سیدنا فضیل بن عیاض سے کہا کہ وہ تھیلی اٹھا کر لاؤ۔ آپ وہ تھیلی اٹھا کر لائے، اس تھیلی کو جب کھولا وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو چکے تھے، اور اس شخص کو یہودی نے کہا آپ جو قرض تھا میں اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ آپ مجھے دین اسلام قبول کروائیں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کروائیں۔ سیدنا فضیل بن عیاض بڑا تعجب ہوا کہ جو شرائط تھی وہ تو خدمت کرنے کی تھی، اور وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے جب وہ اپنی سچی توبہ کرتا ہے، اگر وہ پتھر کو بھی ہاتھ لگائے تو رب الجلال اس کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔
اس لیے میں اب دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فضیل بن عیاض آپ جب ڈاکوں کے اس کو چھپ چھپ کر جمعہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب علن اعلان توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ عز و جل کے حضور معافی مانگ لی، تو پھر جس امام کے پیچھے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہی آپ کی مرید ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ انسان توبہ کرنے کے بعد اس کے کردار کے اندر جو مثبت تبدیلی ہے وہ آنی چاہیے۔ اگر وہ کوئی برا کام کرتا تھا تو توبہ کے بعد وہ اچھائی کی طرف راغب ہو، وہ اچھائی والا کام اس کے اندر نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ توبہ بھی کر لے اور پھر اس توبہ کے بعد وہ کام جاری و ساری رہے، تو ایسی توبہ نہیں۔ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر جو انسان کے جو اعمال ہے اس کو کرنے کا مزید شوق بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک عمل کرتا ہے تو دل کے اندر یہ خواہش ہوتا ہے مزید وہ نیکیاں کرے۔ نوافل وہ فرائض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور فرائض میں جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو انسان کے ماہ رمضان کے اندر ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہم رب الجلال کو راضی کر سکیں، اللہ عز و جل پر پورا حاصل کر سکیں۔ یہ ایک عمل جو انسان نے کرنا ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ نمبر 2 اطاعت۔ اطاعت انسان اطاعت کرے، اللہ عز و جل کی اطاعت جب وہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو عمل کرنا، اپنی طبیعت کے اوپر اس کو احکام کو نافذ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہ صبر ہے، صبر سے مراد کیا کہ انسان کی جو طبیعت کے خلاف بھی عمل ہوتا ہے، اس طبیعت کے خلاف وہ طبیعت موافق نہیں ہوتی، قبول نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس رک جانے کے عمل کو یہ صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر کی پھر آگے مزید قسمیں بھی بنتی ہیں، اس میں سے ایک آ جاتی ہے اطاعت کرنا، کہ انسان کے سامنے کوئی کام ہے اور اس کام کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر، اس کی طبیعت اس احکام کو قبول نہیں کر لی، لیکن جو شریعت کے احکام ہے وہ مشقت بھی برداشت کرتا ہے، وہ مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کو اپنی طبیعت کے اوپر نافذ کر دیتا ہے۔ جو شریعت محمدی کے احکام ہیں اس کو اپنی طبیعت کے اوپر نافذ کرتا ہے، یہ نمبر 1 اطاعت ہے، یہ صبر کے اندر ہے۔ پھر نمبر 2 گناہوں سے بچنا۔ دین اسلام کے وہ احکامات جس سے دین اسلام نے منع کیا ہے، انسان کی طاقت ہونے کے باوجود انسان ان گناہوں سے، ان معاملات سے اپنے آپ کو روکے، اجتناب کرے، دور رہے، تو یہ دوسرا عمل ہے کہ انسان کے اتنی اطاعت، قوت، استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ جب اس کے سامنے وہ احکام آتے ہیں تو دین اسلام نے مجھے ان احکام سے منع کیا ہے، تو پھر جب وہ باز آ جاتا ہے تو یہ بھی صبر کے اندر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے جو اولین صحابہ ہیں ان میں یہ شمار ہوتے ہیں، سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والی جو ہستیاں ہیں ان کے اندر حضرت عمار بن یاسر۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد، اتنی آپ ان کے اوپر مشقت کی گئی، اتنی آزمائش کی گئی کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کو جو زیر ناف یہاں پر نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کو ہستی ہیں کہ آپ نے دین اسلام جب قبول کیا تو اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اور اس کے آپ کے والد بتاتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنی آزمائش تھی کہ انہی مشکلات کے اندر ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر یہ جو جن کے پاس خادم تھے، غلام تھے، وہ جو عورت تھی وہ عورت آپ پر ظلم و تشدد کیا کرتی تھی۔ لوہار کو دیکھیں، وہ لوہار کا کام کرتی تھی۔ اب لوہار کسی بھی لوہے کو پگھلانے کے لیے اس کو پہلے آگ کے اندر تپش کرتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، اسی طرح سیخ کو گرم کرتی اور حضرت عمار بن یاسر آپ کے سر پر وہ مارا کرتی تھی، وہ تھوڑے سزا دیتی تھی وہ کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے جوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر آپ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو مالکہ ہے اتنا ظلم و ستم کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت کو دیکھا تو ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ عز و جل نے اس دعا کو قبول فرمایا. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ وہ ایک وقت تھا جس کے اندر ان کو مشکلات تھی, ان کی جو والد تھی وہ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے آسانیاں عطا فرما دی. اب وہ جو عورت تھی وہ ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اس نے بڑے بڑے حکیم طبیب لوگوں کو دکھایا اور جو سب سے بڑا طبیب تھا اس نے کہا تمہارے سر کے اندر جو بیماری ہے, جو سر درد ہو گیا ہے, اس کا ایک ہی علاج ہے. وہ یہ علاج ہے کہ تم گرم آگ کے اندر لوہے کو گرم کرو, اس کو گلاؤ اچھی طرح, اس کو گرم کرو اور اپنے سر کے اوپر وہ سینگ مارو. جب وہ تمہارے سر کے اوپر وہ سینگ ماری جائے گی تو تمہارے درد سے تمہیں آرام آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دیکھیں کہ حضرت عمار بن یاسر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی اور جب اس عورت کو طبیب نے کہا تو اس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی. آپ کو کہا کہ سینگ کو گرم کرو اور میرے سر کے اوپر مارو. آپ اس کے سر کے اوپر مارتے تھے اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اوپر ظلم کیا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی انسان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے, جو مشکلات آتی ہے, ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ عز و جل ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہی حضرت عمار بن یاسر, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب ملا, اللہ کی تلوار کا لقب ملا اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے. ایک معاملے کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے ہو گیا. اب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. اب دیکھیں جو مشکلات کے اندر انہوں نے صبر کیا تھا, استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, اللہ عز و جل نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. جب یہ معاملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میری یہ رائے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا موقف بھی سنیں گے, حضرت عمار بن یاسر کا بھی سنیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمار بن یاسر کو راضی کر لیا میں اس سے راضی ہوں, اور عمار بن یاسر جس سے ناراض ہو گیا میں اس سے ناراض ہوں. تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اب تو میرا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا, میری جو اختلاف رائے تھا وہ ختم ہو گیا اور میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ طریقے سے ان کو راضی کر دیا. اب اس صحابی رسول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راضی تو میں بھی اس شخص سے راضی جس سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی, آپ کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا گیا اور اس کے بعد جو رب الجلال نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. آپ بابا اللہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا جو اعزاز ملا, اذان پڑھنے کا, وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسان جب مشکلات کو برداشت کرتا ہے, اب یہ نہیں کہ انسان کی جب کوئی مشکل آئی تو اس کے لہجے سے, اس کی طبیعت سے, اس کی کردار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہا ہے, یہ صبر کر رہا ہے. اور مومن ایسا ہے کہ جب انسان کو اللہ عز و جل کوئی نعمت عطا کرتا ہے, اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے, اس نعمت پر وہ بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اس آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو انسان مومن کو دو گنا دگنا اس کو اجر ملتا ہے. اگر نعمت ملی اس پر شکر ادا کیا تو پھر بھی اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اسے مشکلات آئی اور مشکلات کے اوپر وہ اللہ عز و جل کی طرف سے وہ صبر پر استقامت اسے مل جاتی ہے تو پھر بھی اللہ عز و جل اسے اجر عطا فرماتا ہے. کوئی بھی مشکلات آئے تو اس مشکلات سے اپنی طبیعت کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے, یہ جو مجھے مشکلات ملی ہیں. اور دیکھنے میں انسان اپنی پوری کی پوری زندگی گزار دیتا ہے. اور یہ تیسرا جو کام کرنا ہے ہم نے وہ توکل ہے, اللہ عز و جل پر توکل. نمبر 1 توبہ کرنی ہے, نمبر 2 صبر اختیار کرنا ہے, اور نمبر 3 توکل کرنا ہے. توکل سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے,
انسان کوئی سبب کرے گا، کوئی کام کا ہلا کرے گا تو اس کے لیے کوئی سبب بن جائے گا، کوئی کام کے لیے اٹھے گا تو وہ کام ہو جائے گا، یعنی اسے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسے کوئی انپٹ دے گا تو آؤٹ پٹ ملے گی اسے، اس طرح اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے، کہ کام اسباب ہے، یہ کوئی سبب بنے گا تو اس کا وہ کام ہو جائے گا۔ اب یہ انسان جب توکل کرتا ہے تو ذہن کے اندر کچھ لوگوں کی آ جاتا ہے اگر توکل کرنا ہے، اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا ہے تو میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، گھر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے رزق مل جائے گا، یہ انسان توکل کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کا یہ توکل کیسا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، وہ اسباب کو نہیں بنا رہا، اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈر کہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے جو رزق ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اس کے دار اسباب یہ دنیا بنائی ہے، ان سبب کو بھی اپنانا ہے، جب تک وہ اپنائے گا نہیں تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ اللہ عز و جل پر کتنا توکل کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر الماریاں بنی ہوتی ہیں، ہم نے جو کیبن بنائے ہوتے ہیں اپنا خزانہ رکھنے کے لیے، ہم نے فریجیں رکھی ہوئی ہیں، فریزر رکھے ہوئے ہیں اپنا کھانا اسٹور کرنے کے لیے۔ یہ انسان واحد مخلوق ہے جو اپنا کھانے پینے کے بارے میں فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے۔ اب چرند پرند جانور، کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، کسی کی گھونسلے کے اندر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ وہ اپنے گھونسلے کے اندر وہ محفوظ کر سکے، رزق رب الجلال نے اس کو عطا کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی رزق کی تلاش کے لیے منصوبہ بندی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر ایک رزق، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا اس میں رزق کمانا ہے، کتنا اس میں رزق کھانا ہے، یہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، اس کی زندگی، کتنی اس نے زندگی کے ایام اس دنیا کے اندر گزارنے ہیں۔ اور نمبر تین، اس کی آزمائش، کہ انسان کے اوپر کون کون سی آزمائش آئے گی، کن آزمائش کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین عمل ہو جاتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن آج جس کا وعدہ کیا گیا رزق کے بارے میں، آج ہم پریشان ہیں اسی رزق کے بارے میں، ہم مشکلات کے اندر ہمارے پاس ہے رزق، آج کا ہمارے پاس ہے رزق، لیکن پھر بھی ہم کل کے پلاننگ کے لیے، فیوچر کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اگر ہمارا سانس باقی ہے تو پھر ہمیں کل کا رزق بھی مل جائے گا، لیکن ہم اسی کی پلاننگ میں رہتے ہیں۔ اور انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہوا، اب اس نے دوائی لینی ہے، یہ جو دوائی ہے یہ اس کا سبب ہے، اگر دوائی نہیں لے گا تو کچھ ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دوائی سبب بنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دوائی لی، دوائی کی وجہ سے مجھے شفا ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، یہ جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ میں بیمار ہوا، میں نے دوائی لی تو اللہ عز و جل کی طرف سے اگر اس دوائی کے اندر شفا ہوگی تو مجھے شفا مل جائے گی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور دن کے وقت اسے کوئی بیماری ہے، رات کو سوتا ہے، اللہ عز و جل پر توکل ہے کہ شفا اللہ عز و جل نے عطا کرنی ہے، صبح ہو تندرست ہو جاتا ہے۔ اب اس نے تو دوائی نہیں لی، جو شفا ملنی ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ملنی ہے۔ آج میں تندرست ہوں، غریب ہوں، تو یہ انسان اپنی آدھی زندگی تو انہیں خواہشات کے اندر، انہیں خیالات کے اندر گزار دیتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جو چیز جب انسان کو ایک چیز مل جاتی ہے تو انسان کے دل کے اندر دوسری چیز کی حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک پہاڑ سونے کا انسان کو دے دیا جائے، اس کے دل کے اندر دوسرے پہاڑ کی تمنا پیدا ہوگی کہ میں محنت کروں کہ دوسرا جو پہاڑ ہے سونے کا یہ بھی میں حاصل کر لوں۔ اسی طرح دونوں کو جب حاصل کر لے گا تو اس کے دل کے اندر تیسرے پہاڑ کی یہ بھی خواہش پیدا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ایک منحصر ٹائم گزارنا ہے، لیکن اس ٹائم گزارنے کے لیے اتنی پلاننگ کی جاتی ہے، اتنا انسان اپنے خیالات، اپنی خواہشات کو اپناتا ہے کہ جو عمل کرنے والی چیز تھی اس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی کو اپناتے اپناتے جو ہم نے عمل کرنا تھا، ہم نے نماز، روزہ، زکات، حج، جو شریعت کے احکام تھے، ہم اسی کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے رزق کو کمانے کے چکر میں، اپنا رزق وسیع کرنے میں
اس میں زیادہ اضافہ کرنے کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. جس چیز کے ذریعے سے ہمیں برکتیں ملنی تھی ہم اس برکت کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں. لوگ کاروبار کرتے ہیں اور پھر کاروبار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کی برکت نہیں. اور کاروبار کیسے کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر. اس مال کے اندر عیب موجود ہے، اس کو چھپا کر. تو پھر بتائیں اس مال کے اندر، اس تجارت کے اندر کس طرح خیر و برکت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے جو مال دھوکے سے بیچا جاتا ہے اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب آپ کے پاس تعداد کے اندر رقم تو موجود ہوگی، آپ ارب پتی خرب پتی تو بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دھوکے سے مال بیچتے ہیں، اس کے اندر دھوکہ کرتے ہیں، تو اس مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی. بس وہ آپ کے پاس ایک رقم ہے، ایک مال ہے. اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی کا خود ہی انجام دیتا ہے، اپنے جو فرائض ہیں ان کی انجام اچھی طریقے سے ان کی سپردگی کرتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، پھر دیکھیے اگر اس کا جو تنخواہ ہے، اس کا جو آمدنی ہے وہ اگر 50,000 بھی ہے تو اس کے اندر پھر اللہ عز و جل اس کو سکون عطا فرماتا ہے. ایسا مال جو دھوکے سے دیا جائے، جو جھوٹ بول کر کمایا جائے، وہ اگر آپ 1 ارب بھی کما لیتے ہیں تو آپ کو دینی طور پر سکون حاصل نہیں ہوتا. اور اسی کے برعکس اگر آپ 10,000 بھی کما لیتے ہیں اور ایمانداری والے 10,000 ہوتے ہیں، اس کے اندر رب ذوالجلال اتنی خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کو قلبی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے. آج ہمارے رمضان المبارک کے اندر میں نے پچھلے دنوں میں عرض کیا کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں مقصد دیا وہ تھا احساس. ہم کسی غریب کے احساس کے بارے میں آج ہمارے وہ جو روزے کا کنسیپٹ وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ڈاکٹر تحقیق ہے، آپ دیکھیں جا کر، اگر پہلے ڈاکٹر 6 سے 10 بیٹھتا تھا، اب وہ 6 سے لے کر رات کو 1 بجے تک بیٹھتا ہے. کیوں؟ ہم نے صرف کھانے پینے کی روٹین کو شروع کی. ہم وہ جو روزے کا مقصد تھا اس کو بھلا بیٹھے ہیں. جو ہم نے اس کا احساس تھا اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. اپنی زندگی کے اندر تبدیلی ہے، جو شریعت کے احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کتنے انعام و اکرام ہوں گے اور رب الجلال ہمیں آخرت کے اندر بھی کتنے انعام و اکرام عطا فرمائے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر آنے کا انسان کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کو راضی کرنا. لیکن آج ہم انسان کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر فلاں شخص سے میرا کام ہے تو اس شخص سے کسی نہ کسی طریقے سے میں دوستی نبھا کر رکھوں اور جب مجھے فائدہ پہنچے تو میں میرا وہ کام کروں. ہم اپنے بچوں کی تمکن کے ذریعے سے ہم خود اپنی تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تو بہت دور کی بات ہے. بزرگ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. حضرت احمد ہر ایک بہت بزرگ گزرے ہیں. جب آپ کا بیٹا تھوڑا سمجھدار ہوا، آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کو تم نے کھانا دینا ہے اور اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، کہا بیٹا تم نے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنے کے بعد تمہیں کھانا مل جائے گا. بچہ شعور والا ہوا، عقل مند ہوا اور آپ نے جو تربیت کی بیٹے کی کہ بیٹا تم نے اس جگہ ایک جگہ خاص کر دے، اس جگہ فلاں وقت کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ کو کھانا مل جائے گا. اور دوسری طرف بیوی سے کہا جب اس کی دعا کا وقت آئے سوراخ تھا اس دیوار کے اندر، تم نے اس دیوار اس سوراخ سے اس کے لیے دعا کے وقت میں کھانا رکھنا ہے. اب بیوی کو بھی بتا دیا، بیٹے کو بھی بتا دیا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے. آگے دیکھیں وقت گزرتا ہے، بچہ بڑا ہوتا گیا، ماں اسی طرح دعا کے وقت اس کو کھانا دے دی. ایک دن کھانا دینے کے اندر تاخیر ہو گئی، ماں کے ذہن سے نکل گیا کہ دعا کا وقت ہو گیا. اب وہ بیٹا دعا کی، دعا کے بعد اس کو کھانا نہیں دیا. اب تھوڑی دیر بعد جیسے ماں کو یاد آیا وہ وہاں پر پہنچی اور دیکھا کہ بیٹا کھانا کھا رہا ہے اور آج کا جو کھانا تھا وہ لذیذ عمدہ کھانا تھا. بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ تمہیں کھانا کیسے ملا؟ اب بیٹے کو تو نہیں پتا تھا پورا کہ میری تربیت کس طرح میرے ماں باپ نے کی ہے. اس نے کہا کہ جس طرح مجھے ہر روز کھانا ملتا ہے آج بھی میں نے دعا کی اور اللہ عز و جل نے مجھے کھانا عطا کر دیا. اب وہ عورت بڑی پریشان اپنے خاوند کے پاس گئی اور خاوند سے کہا کہ آج اس طرح معاملہ ہوا کہ میں بیٹے کو کھانا دینے میں تاخیر ہو گئی مجھے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، بڑا عمدہ لذیذ کھانا ہے.
اس اللہ کے بندے نے کہا اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا کہ اللہ عز و جل پر اس کا توکل ہو جائے، کہ اللہ عز و جل کے توکل کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آج کے بعد انہیں اس کے لیے کھانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنا مال جاؤ سیو کرو، تمہارے لیے یہ کام آئے گا، اور گناہ بندے سے گناہ کر دو، یہ تمہارے لیے اس گناہ جگہ پر جب تمہیں ضرورت پڑے گی تمہارے لیے کام آئے گا۔ ہم نے اپنے جو تعلقات قائم کرنے ہیں وہ ہم نے دین اسلام کی بنیاد پر کرنے ہیں، کہ میں اس شخص سے تعلق رکھ رہا ہوں تو مجھے لا تعلقی دین اسلام کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کا میرے سے تعلق رکھنا، دین اسلام کو کتنی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ آج ہم دین اسلام کے برعکس ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ کام ہے۔ نمبر 5 دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا فرض ہے۔ اب آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے ضرور دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تم اللہ عز و جل سے مانگو، اللہ عز و جل تمہیں عطا کرے گا۔ اس دنیا کا دستور ہے ہم کسی شخص سے ایک دفعہ مانگے وہ ہماری ایک دفعہ مدد کرے گا، 2 دفعہ مدد کرے گا، تیسری دفعہ وہ اپنا رخ تبدیل کر دے گا، اس کے لہجے کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر انسان جتنی مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور دعائیں کرتا ہے، اللہ عز و جل اتنا ہی اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مکمل نماز کے لیے اہتمام بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنا جو وقت ہے وہ دنیا کے لیے نکال لیا ہے کہ دنیا کا میں نے یہ کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، 2 فرض پڑے اور فوراً نکل نہ دعا مانگی نہ باقی سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ آپ جب مسجد کے اندر آئے ہیں آپ سب سے پہلے نفلی اعتکاف سے نیت کریں۔ جیسے ہی مسجد کے اندر آپ انٹر ہوئے، نفلی آپ نے اعتکاف کی نیت کی، آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا، آپ کے درجات کے اندر اضافہ ہو گیا۔ آپ گھنٹہ بھی بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں تو مسجد کے اندر آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھنے کا بھی ثواب ملے، اور اپنے مساجد کو بھی آباد کریں، دعاؤں کے اندر بھی اضافہ کریں۔ اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ دیکھیں کہ اس چیز کی اس میرے بھائی کو حاجت ہے، اس کے لیے وہ دعا کریں، اللہ عز و جل اسی چیز کے لیے اسباب آپ کے لیے عطا فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار حج کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے اپنے سسر جان گھر میں موجود نہیں تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور آپ سے کہا کہ میں اس طرح اپنے سسر جان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کی جو آپ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ نے کہا کہ تم اپنے سسر جان یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے غیب کے اندر، یعنی وہ موجود نہیں ہے، ان کے غیب کے اندر، ان کی غیر موجودگی کے اندر ان کے لیے دعا کرو۔ جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر دے گا کہ تمہارے حق میں کوئی دعا نہیں۔ اس لیے جب تم دعا کرو، ہمیں یہ درس کیا کہ ہم جب دعا کریں تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعائیں مانگیں گے جس کی اس کو حاجت ہے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مانگیں گے تو رب ذوالجلال وہی چیزیں، وہی حاجتیں ہمارے لیے اس کے اسباب عطا کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ میں نے اپنی بیوی سے سیکھا۔ انسان کہتے ہیں کہ میرا تجربہ زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، تو میں کم عمر لوگوں سے کیوں سیکھوں، میں کم عقل سے کیوں سیکھوں۔ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ انسان جب کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس غلطی کرنے کے بعد جب اس کے سامنے وہ عمل درست کیا جائے، جو عقل مند انسان ہوگا وہ اپنی غلطی کو درست کرے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے دیکھا ایک بزرگ کو غلط وضو کر رہے ہیں، اور آپ کی تربیت دیکھیں کس طرح آپ نے تربیت
غلطی بتانا چاہتا ہوں. اور بزرگ سے کہا آپ دیکھیں کہ میں کس طرح وضو کرتا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو تو پھر مجھے بتائیے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وہ بزرگ دیکھتے رہے اور انہوں نے کہا بیٹا تمہارا وضو درست ہے, جو غلطی تھی وہ مجھے پتہ چلی. ہم جب کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور سب کے سامنے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ کا چھوٹا ہو, آپ کا بڑا ہو, آپ کا ہم اثر ہو, اس کو علیحدگی کے اندر سمجھایا ہے کہ بھائی یہ تم جو کام کر رہے ہو کہ دین اسلام کے احکام کے خلاف. ہمارا کام صرف بتانا ہے, پھر ہمارے اس نیکی کا, اس دعوت دینے کا جو نیکی ہے اس کا ثواب بھی ملے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعا کا طریقہ ہے وہ اپنی ٹی وی سے سیکھا. وہ فرماتے ہیں اس طرح جب اسے کسی چیز کی حاجت کی, اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ فلاں چیز لینی ہے, مجھے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا جب پیسے آئیں گے تو میں دے دوں گی. اور بزرگوں نے کہا کہ جب پیسے آئیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا وہ پیسے. کچھ وقت گزرا, انہوں نے اس عورت نے کہا اپنے خاوند سے, آپ نے کہا تھا کہ وہ رقم آپ نے مجھے دینی تھی, تو آپ نے غصے سے اس کو ڈانٹ دی. ہر وقت تم پیسے ہی مانگتی رہتی ہو, مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتی رہتی ہو. پہلے اس نے میری ڈانٹ کو برداشت کیا, اس کے بعد روتے روتے اس نے کہا آپ میرے خاوند ہیں, اگر میں آپ سے نہیں مانگوں گی تو میں کس سے مانگوں گی. وہ بزرگ فرماتے ہیں فوراً میرا دل تبدیل ہو گیا اور میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کا طریقہ آ گیا کہ میں اللہ عز و جل سے کیوں نہ مانگوں. میرا جو معبود ہے, میرا جو خدا ہے وہ اللہ عز و جل ہے. میں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رو رو کر دعا کروں, رو رو کر مانگوں تو اللہ عز و جل مجھے وہ عطا کر دے گا. تو اپنی زندگی کے اندر ایسا مثبت کردار اپنانے کی کوشش کریں. ہم جمعے پڑھتے ہیں, ہم درس سنتے ہیں یا بیانات سنتے ہیں, لیکن ہم ویسے کے ویسے ہی تبدیل نہیں ہوتے, ویسے کے ویسے چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی 40 باتیں سنی ہیں تو کم از کم ہر دن ایک بات پر تو عمل کرنے کی کوشش کریں, ایک مثبت تبدیلی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم وہ تبدیلی لاتے ہیں. دیکھیں کہ اللہ عز و جل کتنا عروج عطا فرماتا ہے. 23 مارچ کل کا دن ہے. یہ دیکھیں توکل کا نتیجہ پاکستان میں 22, 23, 24 مارچ 1940 کو یہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے اقبال پر, اس کے اندر قرارداد لاہور, جس کا سب سے پہلے نام تھا قرارداد لاہور, 1940 22, 23, 24 مارچ کو یہ پیش کی گئی. اب یہ قرارداد لاہور جو پیش کی گئی, اس کے پیش کرنے کے وقت پاکستان بننے کے کوئی آثار نہیں تھے, کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے. لیکن جو بانیان پاکستان ہیں ان کا توکل اللہ عز و جل پر تھا. دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا 1940 23 مارچ کو, تو وہ یہ دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے, ہندوستان الگ قوم ہے. لیکن آج ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دین اسلام کے احکام پر, دین اسلام کے نام پر جو وطن بنا تھا, اس وطن کے اندر ہم دین اسلام کے احکام کو نافذ ہی نہیں کر سکے. آج کتنا وقت گزر چکا, 1948 کو پاکستان بنا اور آج 2024 آ چکا ہے. کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ پاکستان جس نام پر بنا تھا اسی کے احکام کو, دین اسلام کے احکام کو نافذ کر دیا جائے. آج بھی 1935 کے جو انگریز کے قوانین تھے اسی کے اندر تبدیلی کرتے 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 1962 میں 1956 میں 1973 کا جو آئین ہے جو ابھی بھی نافذ ہے, اس کے وہ 1935 والا قانون ہے جس کے اندر انہوں نے ترمیم کی. ہمیں تو قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس جو قرآن مجید, قرآن حمید موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, یہی ہمارا قانون ہے, یہی ہمارا لا ہے, اسی کو نافذ کیا جائے. اور پاکستان بنا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل پر بھروسہ کریں
اللہ عز و جل پر توکل کریں. اللہ عز و جل پر جب ہمارا توکل ہو جائے گا ذہنی آزمائش سے ہم بہت دور ہو جائیں گے. انسان کسی ذہنی آزمائش کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے, ذہنی آزمائش کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے. یہ جو شوگر ہے اس کا مین افیکٹ جو ہے یہ ذہنی ٹینشن جب انسان لیتا ہے, فکر یہ ذہنی فکری جو انسان اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ جو شوگر کا دماغ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھنے